بستان المحدثین ایک کتاب ہے، اس میں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ لکھا ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا شمار تابعین میں آتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد تھے، اور کئی سالوں یہ مدینہ منورہ میں بیٹھ کے انہوں نے حدیث پاک کا درس دیا، قرآن پاک کی تفسیر لکھی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث مفسر گزرے ہیں۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ عبداللہ ابن مبارک، اللہ نے کیا معاملات فرمایا آپ کے ساتھ؟ فرمانے لگے کہ اللہ نے بس بخش دیا حدیث پاک کی برکت سے، دین کی خدمت کی برکت سے، لیکن میں کیا دیکھتا ہوں کہ جنت میں مجھ سے بھی ایک بہت اچھا مقام، بڑا مقام ایک لوہار کو اللہ نے دے دیا ہے۔ لوہار کو دے دیا، اور میں بڑا حیران ہوا، اور وہ لوہار میرا پڑوسی تھا۔ خواب دیکھنے والا بڑا تعجب میں پڑ گیا، اور صبح اٹھا تو وہ لوہار کے گھر چلا گیا اور اس کی بیوی سے پوچھنے لگا کہ یہ لوہار صاحب کیا کرتے تھے؟ وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا، لوہے کا کام ہی بس کرتے تھے، اس کے علاوہ تو کوئی کام نہیں تھا۔ انہوں نے کہا پھر بھی کوئی اس کی پوشیدہ نیکی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، دو باتیں مجھے علم ہیں۔ پہلے تو وہ بتا نہیں، انہوں نے کہا میں پوچھنا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ مجھے یہ خواب آیا اور یہ معاملہ ہوا، تو یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ دو باتیں تھیں، وہ یہ ہے کہ رات کے آخری جب پہر ہوتا، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکان کی چھت پہ مصلی بچھا کر جو ہے تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور یہ لوہار جو ہے اپنے صحن میں چارپائی بچھا کے سو رہا ہوتا تھا، تو اچانک آنکھ کھلتی تو دیکھتا، اور حسرت بھری نگاہوں میں یہ کہتا ہے اللہ کتنی تو نے اس بندے کو فرصت دی ہوئی ہے، کتنا آسان کام دیا ہوا ہے تو نے، تیری جی بھر کے یہ تیری عبادت کر رہا ہے، راتوں کو اٹھ کے تجھے منا رہا ہے، گریہ زاری کر رہا ہے، اے اللہ میرا جسم تھکاوٹ سے چورا چور ہے، مجھے ہمت نہیں ہے میں کھڑا ہو کے تیرے سامنے نفل پڑھ سکوں۔ اور یہ حسرت کرتا ہوا، آنکھوں میں آنسو بہاتا ہوا سو جاتا تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب وہ لوہے کی دکان میں بیٹھا ہوتا تو مختلف اوزار بنا رہا ہوتا، ہتھوڑے ہاتھ کو لے کر مار رہا ہوتا، تو جیسے ہی ایسے ہتھوڑا اٹھاتا، مسجد سے اللہ اکبر کی اذان آتی تو اس ہتھوڑے کو لوہے پہ نہیں مارتا تھا، وہیں گرا کر فوراً مسجد میں چلا جاتا تھا۔ اللہ کو یہ دو ادائی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے مرنے کے بعد محدث سے بھی بڑا مقام دے دیا اس کو۔ طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ میں دکانداروں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ملازموں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، دفتر والوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، تمہاری دفتری اتنی اہم نہیں ہے، تمہاری ملازمت اتنی اہم نہیں ہے، تمہاری تجارت اتنی اہم نہیں ہے، تمہاری کھیتی باڑی اتنی اہم نہیں ہے، یہ تمام کام میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، زراعت بھی حضور نے کی، تجارت بھی حضور نے کی، ملازمت بھی حضور نے کی، سب کام حضور نے کیے، لیکن ان تمام کاموں کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی بھی نماز کو آگے پیچھے نہیں کیا۔